نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آم، انم آج آپ دعائیں کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما. ٹھیک ہے. رب زدنی علما. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سورہ مریم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے ان آیتوں پہ پوری کی تھی کہ کئی ایسے لوگوں کی بات کی تھی جو دنیا کے اندر جو ان کو مال و دولت ملا ہوا ہے وہ انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے خوش ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کو آگے بھی دے گا. مطلب دنیا میں دیا ہے تو حق سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی چیزیں ملیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے یا کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اللہ سے کہ تمہیں ادھر ملا ہے تو آگے بھی ملے گا. یہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، وہ نعمتیں ہمارے لیے ایک امتحان کی طرح ہیں. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، اور لیکن ان نعمتوں کو پھر اللہ کی راہ میں بھی لگا دیں. ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے، میں نے کیا اسپاؤس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں نعمتیں ہیں. تو اس کے بعد جب مل جاتی ہے، اب نعمت مل گئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا. تو یہ ان آیتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اسی میں آگے آیتیں بڑھتی ہیں. تو آگے آیت آتی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا. اور یہ لوگ لیتے ہیں اللہ کے سوا ایک ایسا الہ جس سے یہ لوگ امید کرتے ہیں کہ انہیں عزت ملے گی، عزہ ملے گی. عزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت، رسپیکٹ، عزت، یہ سب عزہ کے اندر ہی آتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا، یہ قریش سے بات ہو رہی ہے، کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے جا کے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے کام کروائیں گے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اسٹریچ کریں تو یہ اسی طرح سے یہ جب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بندے سے دعا کروا لیتے کیونکہ اس کی اللہ زیادہ سنے گا. ٹھیک ہے، میں فلاں بزرگ سے دعا کروا لوں کیونکہ اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے. یہ اسی طرح کی سوچ ہی ہے. قریش تھوڑے ایکسٹریم سوچ پر تھا. قریش کہتا تھا کہ وہ دونوں تو بت بنائے ہوئے تھے. ہمارے یہاں تھوڑا اس طرح ہو گیا ہوا ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ہی ایسا کرنے لگے.
اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ میرا اسپیسیفک بندہ ہے، اس سے دعا کرواؤ تو دعا قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہ کہا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے، یہ سوچ سے بھی تھوڑا سا دور ہونے۔ لیکن ان آیتوں میں بات ہو رہی ہے قریش کے بارے میں، جو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا وہ ایک ایسے معبود کو لیتے ہیں، ایسے الہ کو لیتے ہیں، اور اس کی وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کے تھرو ہمیں عزت ملے گی، اسی کے تھرو ہمیں طاقت ملے گی۔ تو آگے اللہ سے اللہ جواب دیتے ہیں کلا، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیکفرون بعبادتہم، تو وہ جھٹلا دیں گے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ آخرت میں جب کیا ہوگا، آخرت میں ایسا ہوگا کہ یہ جو بت ہوں گے یہ خود ہی جھٹلا دیں گے کہ یہ ہم نے تو ان کو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آخرت میں، خیر ان کی بات ادھر نہیں ہو رہی لیکن آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آخرت میں نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا میری عبادت کرو۔ یہ کرسچنس کو کہیں گے میں نے کبھی نہیں کہا تھا ان کو میری عبادت کرو، وہ جھٹلا دیں گے۔ سیکفرون بعبادتہم، تو وہ جھٹلا دیں گے جن کی عبادت کرتے ہیں، ویکونون علیہم ضدا، اور جن کی عبادت کرتے تھے وہی ان کے دشمن بن جائیں گے آخرت میں۔ تو یہ لوگ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ سب ان کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں گی۔ ہم بھی جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو دنیاوی خواہشات ہیں، ہم جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آخرت میں ہماری دشمن بن جائے گی، وہ ساری چیزیں ہماری دشمن بن جائیں گی آخرت میں۔ اور یہ قریش بتوں کی پوجا ساتھ میں کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ بتوں نے تو کچھ بولنا ہے نہیں، بتوں نے تو کچھ نہیں بولنا، تو انہوں نے دین بھی اپنے دلی خواہشات کے حساب سے بنانا ہے اور پھر اسی طرح سے چلانا ہے۔ کسی ایک امیر نے کچھ بھی جو بھی ادھر ہوتا تھا، جو بڑا جو بت کو جس نے بنایا ہوتا تھا، وہ ایک دو دین کے لا سیٹ کر دیتا تھا، جس طرح سے اس کا دل کر رہا ہوتا تھا، جس طرح سے اس کو فائدہ پہنچنا ہوتا تھا، اس طرح سے وہ دین بنا دیتے تھے اور پھر اس کو چلنے دیتے تھے۔ تو وہ دین نہیں تھا، وہ بت نہیں تھے، وہ ان کی دلی خواہشات ہی تھی جو پوری ہو رہی تھی، کسی کی دلی خواہشات پوری ہو رہی تھی اور باقی سب صرف فالو کر رہے۔ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بھیجا ہے؟ ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بھیجنا اور جیسے کہ کھلا چھوڑ دینا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھیجا ہوا ہے اور پھر واپس آ جائے، ایک تو بھیجا ہوا ہے، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجا ہوا ہے لیکن ساتھ میں کھلا بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ الم تر ارسلنا الشیاطین، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے، علی الکافرین تؤزهم عزا، تاکہ یہ شیطانوں کو کھلا چھوڑا کن کے اوپر؟ کافروں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے شیطانوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کافروں کے اوپر، تؤزهم عزا، تاکہ وہ ان کو جا کر اکسائیں، بہت زیادہ اکسائیں۔ تو کافروں کے اوپر جو اللہ سے دور جاتے ہیں، ہم نے جب پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا نا، کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو گمراہی ہی دیتا ہے۔ اور وہ گمراہی کس طرح سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کھلے چھوڑے میں، اور وہ کھلے چھوڑے میں شیطان جو ان کو جا کے اکساتے جائیں گے، اکساتے جاتے ہیں، اکساتے جاتے ہیں۔ عزا کا مطلب آتا ہے، آپ امیجن کرو ایک بہت بڑا کوئی فرائنگ پین ہو، جیسے وہ پاکستان میں نہیں ہوتے جو پکوڑے وغیرہ تلنے کے لیے اتنا بڑا سا فرائنگ پین ہوتا ہے، یا سموسے تلنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ پکوڑا یا سموسا نہ ڈالتے تو وہ جو تیل ہوتا ہے وہ پھڑک پڑتا ہے کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے، تو وہ جو پھڑکنا ہوتا ہے نا تیل کا، اس کو عزا کہتے ہیں۔
تو یہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. وہ کرتے کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں برے سے برا کام کروانے کے لیے، برے سے برا کام کروانے کے لیے. اور شیطان ہر کسی کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، جو نہیں چل رہا تو سب کے پاس جاتا ہے. لیکن جب شیطان جاتا ہے ایک مومن کے پاس، ایک ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو بھی ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زندگی گزارے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے اس طرح سے زندگی گزارے، شیطان اس کے پاس بھی جاتا ہے. اس کو جاتا ہے، اس کو اکسانے کی بہت کوشش کرتا ہے، اس کو اکساتا ہے کہ وہ شرک پہ آ جائے، اللہ کو چھوڑ دے، بہت زیادہ کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، جب وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے آس پاس والے لوگوں کے پاس جاتا ہے، آس پاس لوگوں کے پاس جاتا ہے، پھر ان کو اکساتا ہے. ان کو اکساتا ہے تو یہی لوگ جو کمزور ہوتے ہیں اس کے آس پاس، پھر لوگ وہ پھر اس مومن کے رستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور یہ رکاوٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ رکاوٹ کئی کیسز کے اندر، قرآن کے اندر بھی ہے، کئی کیسز کے اندر اپنا ہی یعنی کہ میاں بیوی میں سے ایک ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ بچوں میں سے ہوتا ہے، کبھی ماں باپ میں سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے دیکھا ہے، ان کا باپ، ان کے والد جو بھی والد تھے، ماں باپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رشتہ دار ہی تھے سارے. تو شیطان کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. تو جو کفر پر ہوگا، شیطان اس کو آرام سے اکسا سکے گا. اور وہ اس لیے اکسا رہے کیونکہ یہ لوگ اندر سے بھی صحیح چیز کو اپنانا نہیں چاہتے. اور مشکل تبھی آتی ہے جب یہ اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں خلاف. کبھی کبھی باہر والوں کو اوائڈ کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن آپ جو اکسایا گیا ہوا ہے شیطان سے ہی، آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر پہ ہی ہو، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ صرف رکاوٹ نہیں ہوا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے باندھ دیا گیا ہو نا، جیسے کسی کو، تو وہ اس طرح بن جاتا ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے. اور ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، تو ابو لہب تھے نا، ان کے ابو لہب، ہم نے سورہ لہب پڑھی ہے، وہ ان کے سب سے بڑے، ان کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش میں تھے. اس طرح سے صحابہ میں سے ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا مصعب ابن عمیر. ان کی ماں ان کی راستے کی رکاوٹ تھی. بلال رضی اللہ عنہ، تو جو ان کا ماسٹر تھا، کیونکہ وہ تو غلام تھے، ان کا ماسٹر ان کے راستے کی رکاوٹ تھا. وہی اس وقت وہی ان کا جیسے ایک قریبی رشتہ تھا، ایک رشتہ ہی تھا، غلام اور ماسٹر کا جو ہوتا ہے رشتہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہر روز ان سے ہی نپٹنا پڑتا ہے ان کو. تو وہ ان کے رشتے کی رکاوٹ تھی. تو شیطان رشتوں میں، اسپیشلی جو رشتوں کے اندر، قریبی رشتوں کے اندر جو کمزور ہوتے ہیں، ان کو آرام سے اکسا دیتا ہے. اور شیطان کا ویسے خود گول ہے، ہم اس کی سٹوری پہ بھی پہنچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ وہ اس راہ پہ بھی کیوں ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی پہنچیں گے کہ جس سورہ کے اندر اس کا آئے گا. لیکن وہ خود تو نافرمان ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ ہر کوئی آس پاس نافرمان بن جائے. تو یہ جو شیاطین کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے سب کو جا کے نافرمان بنانا. تو بات یہ بھی ساتھ میں ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک مومن جو بھی یعنی کہ اللہ کی چیزوں کو پریکٹس وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی کبھی اس کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، بہت سارے آ جاتے ہیں. دیکھیے میرے ایسے، میں کہوں ایگزامپل دوں کہ ایک گھر کے اندر ایک بندہ ایک راہ پہ چلنے کی کوشش کرے اور باقی سب اس کو تانوں سے، کسی بھی رستے سے روکنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ. تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ایکسٹینشن سے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے.
فلا تعجل علیہم، تو جلد بازی مت کرو، ان کے اوپر جلد بازی مت کرو. کن کے اوپر جلد بازی نہیں کرو؟ ان کے اوپر جو کفر کر رہے ہیں، جو برا کر رہے ہیں، جو رستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے ساتھ جلد بازی مت کرو. کیوں نہیں کرو جلد بازی؟ شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت شیطان ان پہ جیسے حاوی ہوا ہے، شیطان کی باتوں سے وہ اکسائے گئے ہیں. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. لیکن آپ دیکھو یہاں پر جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، جو دوسرے لوگوں کو بھی بول رہا ہے کہ سچ کی راہ پر آؤ، وہ جا رہے مشکل سے جا رہے، وہ اپنی بےزتی بھی کروا رہے. پھر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کیا کرنا ہے؟ جلد بازی نہیں کرنی اور صبر رکھنا ہے. ان پر امید نہیں چھوڑ دینی، ان کو دیکھ کے یہ نہیں بولنا ان لوگوں نے تو نہیں راہ پہ آنا، یہ تو بس ہو گئے ہوئے جہنم کی. یہ چیزیں نہیں بولنی، یہ چیزیں بول کے چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے صبر رکھنا ہے اور ان پر کام بھی کرتے رہنا. فلا تعجل علیہم، ان کے اوپر جلد بازی مت کرو. کیوں نہیں کرو؟ انما نعد لهم عدا، کیونکہ بے شک ان کا وقت گنا جا رہا ہے. گنتی کے دن تو سب کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، کافروں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے، کافر سب کے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ امید دے رہے ہیں کہ جلد بازی نہیں کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں چلنا. ہم نے سورہ طارق کی آخری آیت میں پڑھا تھا نا، سورہ طارق کی آخری آیت کیا تھی؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کافروں کو مہلت دو. کافروں کو مہلت دینے کے لیے ادھر بولا جاتا ہے، کرنے تو جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں چلنی ہیں. ان کو ابھی وقت دیا جا رہا ہے، کافروں کا بھی وقت دیا جا رہا ہے، جو غلط کر رہے ہیں ان کو وقت ابھی دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح رستے کی طرف آ جائیں. اور اصل میں وقت اس لیے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ کلیئر ہونا چاہیے، کلیئر ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ وہ غلط پہ ہی تھا اپنی وجہ سے یا غلطی سے کر رہا تھا چیز کو. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک چیز غلطی سے کر رہا ہوں، میں نے ایک ہی بار کی ہے، غلطی سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میرے اگر مائنڈ میں ہوگا نا میں نے غلط کیا ہوا ہے، تو دوبارہ جب موقع آئے گا تو میں اس ٹائم پہ اسی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں ابھی غصہ کر رہا ہوں کس پر؟ میں آپ لوگوں سے غصے سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلط کی ہے. دوبارہ ایسا موقع آئے گا تو میں غصے سے بات کرنے کی کوشش میں کروں، میری کوشش ہوگی کہ نہ کروں. تو غلطی کی معافی ہے، یعنی غلطی کی، چلو غلطی کی تھی، جینوئنلی غلطی کی تھی، اس کی معافی ہے. لیکن میری اگر عادت ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ سے غصے میں بات کروں، تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرے غصہ ہی میرے عادت ہے، مجھے اس سے خوشی ملتی ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی، یعنی کہ پھر اس کو جو سزا ملنے کی، پھر میں سزا کا پابند ہو جاتا ہوں. تو اسی طرح سے اللہ دنیا میں بھی وقت دیتا ہے. دنیا میں اللہ وقت دیتا ہے کہ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں پڑھا تھا، گمراہی کی طرف جو چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہی کی طرف ہی لے کے جائے گا، جو ہدایت کی طرف چلنا چاہتا ہے وہ ہدایت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. اور وقت اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ ویسے تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی یہاں وہاں ہم کرتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رائٹ اوے اس کی سزا دے گا، رائٹ اوے ہی سزا دے دے گا، تو وہ کبھی کبھی ہمارے لیے شاید کلیئر نہ ہو کہ یہ میری غلطی تھی، شاید میں واپس نہ کرتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا وقت دیا ہوا ہے انسان کو کہ اس کے لیے بھی کلیئر ہوگا آخرت میں کہ یہ اس سزا، تو یہ سزا تو مجھے ملنی ہے، اس سے میں بچ نہیں سکتا. یہ سزا ملنا مجھے ملی جو ہے، میں اس کو ڈیزرو بھی کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کلیئرلی وقت بھی دے رہے ہیں، ہر کسی کو وقت دے رہے ہیں، جو کافر ہے، جو مومن ہے، سب کو وقت دنیا میں دیا ہوا ہے کلیئر کرنے کے لیے
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں یا وہ اپنی راہ پہ لگے ہوئے، اپنے جو دل کی چاہ ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور اس دن جمع کیے جائیں گے، نحشرہم جمع کیے جائیں گے، متقی جمع کیے جائیں گے، الی الرحمن اپنے رحمان کے پاس، وفدا مہمان بنا کر، پوری عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ. یہ جو متقی لوگوں کا جو گروپ ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع کیا جائے گا. اور یہ کون سا دن ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حشر کا دن ہے، جو حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. تو یہ اس دن کی بات کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ لوگ 3 گروہوں میں جمع کیے جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کی طلب رکھتا ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈرتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ گنہگاروں کا ہے. لیکن دو گروہ ہوں گے مسلمانوں کے، ایک ہوگا جو جنت کی طلب رکھتا ہوگا اور ایک گروہ الگ ہوگا جو جہنم سے ڈرتا ہوگا. اور یہ جو 2 گروہ کے لوگ ہیں یہ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کر، یعنی کہ جیسے حشر کے میدان کی طرف پہنچیں گے. کئی لوگ 2 لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کئی 3 لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کسی اونٹ پہ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے تو کسی اونٹ پہ 10 لوگ بیٹھے ہوں گے. اور جو باقی سب ہے ان کے پیچھے آگ ان کو دوڑا رہی ہوگی حشر کے میدان کی طرف، آگ ان کے پیچھا کر رہی ہوگی. جبکہ وہ رات کو رکیں گے بھی، اگر وہ کبھی رک بھی جائیں گے آرام کرنے کے لیے تب بھی ان کو آگ ان کو دوڑائے گی، آگ بھی رک جائے گی، ان کو فورس کرے گی کہ اٹھو بھاگو آگے نکلو. صبح شام جب تک وہ حشر کے میدان میں نہیں پہنچیں گے آگ بھی ان کو پہنچائے گی ادھر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ دیکھو کہ ہم ادھر ایسے عزت کی پہلے بات کرتے، تو یہاں پر جو یعنی کہ جو جنت کی طلب رکھتے ہوں گے یا جہنم سے ڈرتے ہوں گے یہ سب اونٹوں پر آئیں گے. اور اونٹوں پر آئیں گے تو آپ دیکھو جتنے کم لوگ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی زیادہ عزت ہوتی. جیسے ہم دنیا میں نہیں کہتے کہ سب کی جو گاڑیاں ہوتی ہے سب کو اپنی اپنی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، یہ میری گاڑی ہے، اس میں سوار کرتا ہوں روز کا، اس میں صرف میرے اسپیشل لوگ جاتے ہیں. یعنی کہ میں نے جس کو میں عزت دیتا ہوں یا جس کے میں کام کرتا ہوں تو اس میں وہی چیزیں ہوتی ہیں اس گاڑی کے اندر جو میرے سے ریلیٹڈ ہے. سب کو اپنی اپنی گاڑی چاہیے. اسی طرح سے جتنے اونٹ پہ لوگ کم ہوں گے اتنی عزت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ سارے لوگ حشر کے میدان پہ جمع ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہوں گے ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، وردا پیاسا، وہ پیاسے جہنم کی طرف لے کے آئے جائیں گے. یہاں پہ ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی اس آیت کے اندر انٹرسٹنگ لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف تو متقی کی بات کی ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، دوسری طرف مجرموں کی بات کی ہے. کافروں کی نہیں بات کی، مجرموں کی بات کی. اور قرآن کے اندر ہر ایک لفظ کے پیچھے ایک وزڈم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ادھر کافر یوز نہیں کیا مجرم کے لیے کیونکہ مجرم یعنی کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے بے مقصد نہیں یوز کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر کوئی بھی ورڈ. یہاں پہ کافرین نہیں کہا، یہاں پہ کہ یوم ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور یہ ویسے تھوڑی سی ڈراؤنی چیز ہے ہمارے لیے کہ کہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مجرم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم تو نہیں ہیں؟
کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون تو نہیں توڑ رہے؟ کیا ہم نمازیں تو نہیں ضائع کر رہے؟ کیا ہم رشتوں کو توڑ تو نہیں رہے؟ کیا ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ربا میں تو نہیں ملوث؟ تو مجرموں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا پیاسا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. تو اس دن کسی کو شفاعت نہیں ملے گی. شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے دو لوگ لڑ رہے ہیں لیکن بیچ میں ان کے جاتا ہوں اور میں ایک کی طرفداری کر کے بولتا ہوں کہ نہیں، اس کو معاف کر دو، یہ اچھا انسان ہے، میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ جو میں نے آ کے بیچ میں کیا ہے اس کو شفاعہ بولتے ہیں. تو اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. اگر ہمارے لیے کوئی بیچ میں بات کرنے نہیں آئے گا، ایکسپٹ اللہ، سوائے اس کے. کون کرے گا؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صرف وہ بات کر سکے گا جس نے رحمان سے ایک وعدہ لیا. تو اس دن پر کوئی آ کے ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ وہ اپنی امت کے لیے آ کے شفاعت کریں جب اللہ سے اجازت ملے گی. تو اس دن پر کوئی اور ہیلپ نہیں ہونے والی، کسی کی بھی شفاعت نہیں کام کرے گی. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ ہم ویسے نا، یہ جب کلاسیں وغیرہ ہماری شروع ہوتی، شروع میں ایک ویسے بات چلی تھی کہ جیسے کہ ہمارا اگر بچہ حافظ ہو گیا ہوا ہے تو وہ اپنی ساتھ آگے اور پیچھے والی پشتوں کو جنت میں لے کے جائے گا. مجھے ایسی کوئی حدیث ملی بھی نہیں، شاید ہوگی، مجھے نہیں ملی. لیکن ایسا ایسا کوئی ویسے انڈیکیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے شفاعت کر لے، اسپیشلی اس کی جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم پر نہیں گزاری ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے اور کون سا ہماری شیطان کو اکسانا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب ہم اس راہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جلد بازی بھی نہیں کرنی. اسپیشلی رشتوں میں تو جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے کبھی بھی بولا یہ اس کا تو ختم ہو گیا بھائی، یہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں گون کیس انگلش میں. مطلب اس کا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے بات کرنا بھی ہے دیوار سے ٹکرے مارنا. اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ نصیحت دو، جو کر سکتے ہو کرو. اور ایک چیز ہے، اسپیشلی یہ چیز آتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی چیز سے روک رہے ہو، لیکن جب روک رہے ہوتے ہو تو کبھی کبھی آلٹرنیٹو بھی بتاؤ. کیونکہ کبھی ہم لوگ جب چیزیں روکنے کے لیے جاتے ہیں نا، میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں کسی کو بولوں کوئی بہت میوزک سنتا ہے، بہت زیادہ میوزک سنتا ہے، میں اس کو ایک اچھا آلٹرنیٹو بھی دے سکتا ہوں. کیونکہ جب ہم لوگ میوزک کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں میوزک تو غلط ہے لیکن شاعری الاؤڈ ہے. جو اس میں جو لیرکس لیکن برے نہ ہو، شرکیہ نہ ہو. آلٹرنیٹو آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ والا راہ استعمال کرو، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو تو بہتر ہے. وہ لیکن غلط نہیں ہے. اگر کوئی انسان ویسے ہی جیسے شاعری پڑھ رہا ہو، پوئٹری وغیرہ پڑھ رہا ہو،
تو وہ اس طرح سے غلط نہیں ہے جب تک وہ کچھ کرائٹیریا نہ میٹ کرے. اگزامپل دے رہا ہوں, تو لوگوں کو آلٹرنیٹیو بھی کبھی کبھی پرووائڈ کیا کرو, لیکن جلد بازی نہیں کرو کہ ان پہ کام نہیں کرنا, ان کو بولنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. تو یہاں پر آج ہم لوگ ویسے اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ سٹارٹ ہو رہی ہیں, ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک اولاد ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بیٹا ہے ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو ویسے وہ پوری آیتیں اس طرح سے آتی کہ وہ اینڈ تک لے جاتی ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ ان کو اگلی کلاس میں ہی کور کریں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سورہ کو پھر مکمل کر دیں گے. لیکن آج کی کلاس ہم لوگ ادھر ہی کرتے ہیں, تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن ادھر ہی ہم لوگ اس کے لیے روکتے ہیں انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. نہیں, کوئی سوال نہیں ہے, سب کچھ کلیئر ہے. چلیں پھر چاچی آپ انمیوٹ پہ, تو آپ بھی کچھ یعنی کہ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو بسم اللہ. نہیں, کچھ سوال تو کوئی نہیں ہے ویسے میرا. نہیں آپ لیکن نے جو ریفلیکشن دینا ہوگا. ہاں, ریفریش یہی ہے کہ دیکھو, ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں نا, تو ہمیں شیطان سے کتنا بچنا چاہیے. تو اس آیت میں یہ کلیئر ہے کہ جو کفر میں ہوگا شیطان اس کو آسانی سے گھساتا ہے. تو شیطان سے کیسے بچنا ہے؟ حشر کے میدان میں ہم نے اونٹوں پہ سوار ہو کے کیسے جانا ہے, کس طریقے سے ہم نے گناہ گاروں سے بچنا ہے, بس اتنا ہی سمجھ آیا مجھے تو. الحمدللہ. اور کس طرح سے بچنا ہے ویسے اس سورہ میں ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں, جو ہم لوگوں نے انبیاء کی تھوڑے بہت ان کی زندگی کے واقعے پڑھے, ان میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کرنا بھی کیا ہے. تو یہ اینڈ میں یعنی کہ ہوتا ہے نا, جیسے کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے اسٹوری کا, یعنی کہ ایک چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے پھر اس میں کیا لیسن ہے. ہاں تو یہ وہ اس طرح سے, اگر یہ کیونکہ سورہ تو ہم لوگ تو اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں کر کے پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پوری طرح سے دیکھو تو آپ کو پہلے راستہ بتایا گیا ہے, پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ راستے پہ چلو گے تو ہدایت ہے, جنت ہے, یہ راستے پہ چلو گے تو گمراہی ہے. اور سٹوری کے اندر آپ دیکھیں, کئی سٹوری کے اندر دونوں پہلو بھی دکھائے گئے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں کیا تھا, ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے, دوسری طرف باپ تھے. مریم علیہ السلام کی سٹوری میں کیا تھا, ایک طرف وہ تھی اور دوسری طرف جو جنرل عوام تھی, جو گوسپنگ کی طرف لگی ہوئی تھی, جو کسی یعنی کہ کوئی, ویسے تو وہ معصوم تھی, الزامات لگائے گئے تھے, دوسری طرف اس طرح کے لوگ تھے. اور آج کل ہمارے یہاں تو عام ہے نا, ہم لوگ گوسپ تو اس طرح سے پھیلتی ہے, غلط چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح پھیلتی ہیں. رشتوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے, زکریا علیہ السلام تھے, وہ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند تھے, اپنے ہی لوگ تھے, ان کی قوم ان کے اپنے ہی لوگ تھے, یعنی کہ ان کے اپنے خون کے رشتے ہی تھے. تو ہمیں سب بتایا گیا ہے, پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ تھے ان پہ شیطان ان کو اکسا رہا تھا. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے ہمارے کون سے عمل ہیں جس میں ہمیں شیطان اکسا رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کی بھی بات ایگزامپل دیتا ہوں, کہ میں کہوں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, چلو میں کلاس بھی کر دیتا ہوں, اب بھی تو میں بچ گیا ہوں, تو یہ شیطان کو اکسانا ہوگا میرے لیے. وہ کہے گا کہ نہیں, جنت پہنچنے سے پہلے ہی میں پہنچ گیا ہوں. پھر وہ میرے لیے سوال آئے گا, کیا میرے پاس کوئی اللہ سے وعدہ لیا گیا ہے میرے لیے کہ میں بچ گیا ہوا ہوں, ابھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے. تو وہ پہچاننا کہ کیا چل کیا رہا تھا ان کی زندگیوں میں, یعنی کہ امتحان آئے تھے, وہ ان کی زندگی کی اینڈ تک پھر بھی رہے تھے. امتحان تھے, امتحان تھے, امتحان تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے امتحان تھے, ایک امتحان کی بات کی ادھر. تو اس طرح سے ہی ادھر اس سورہ کے اندر آپ کو چیزیں پہلے بتائی گئی ہیں, آپ کو دکھایا گیا ہے, سچ کی راہ دکھائی گئی ہے, دوسری طرف دوسرا پہلو بھی دکھایا گیا ہے, پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک راستہ ہدایت کا ہے اور ایک راستہ گمراہی کا ہے. چلے جزاک اللہ خیر. اقرا تو پڑھ رہی, اگر وہ کچھ کہنا چاہے ہاں تو جی, بول سکتے ہیں. نہیں وہ پڑھ رہی اندر ہی ہے, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ, اکیلی ہوں. ٹھیک ہے. چلے انم آپ شیئر کریں انشاءاللہ.
مجھے جو اس کلاس میں سب سے اچھا جو ریفلیکشن ملا ہے کہ ہمارے اوپر ہر وقت آزمائش ہے شیطان کی، کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں انوالو رکھتا ہے، کس طرح آزماتا رہتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ مسلط کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا ہے، اور شیطان کی وسوسوں سے بھی اور اس کی بہکاوے میں نہیں آنا. اور جو اس میں آیت میں ورڈ یوز ہوا، مجرمین کا ورڈ یوز ہوا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ صرف کافروں کا ورڈ اس لیے یوز نہیں کیا کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے اللہ کا، جو ہمیں بتایا گیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے مجرمین کا ورڈ یوز کیا کہ ان کو سخت پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف دھکیلیں گے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں کہ ہمیں ان کی شفاعت مل جائے. جزاک اللہ خیر. آمین. کومل آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آج کا ریفلیکشن اس طرح سے ہے کہ آپ نے شروع میں سورت میں بات کی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے قیامت کے دن، وہ بھی صاف بتایا کہ صرف اس صورت میں نہیں، ہر صورت میں کہیں نہ کہیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف. تو وہ ایک ان کے لیے ایک ہیوملیشن کا ایک مقام ہوگا اس وقت، کہ آپ جہاں پر آگے بھی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا اس پیاس سے آگ کی طرف. اور اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں، جو بلیورس ہوں گے وہ اونٹوں کے اوپر آئیں گے اور ایک فیملی کے طور پر آئیں گے، وہ ایک فیملی. مگر جو کفار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ بالکل اکیلے ہوں گے، اور اس وقت ان کے لیے بالکل شرمندگی کا عالم ہوگا. تو اس چیز سے ہمیں کافی سبق لینا چاہیے کہ ایسے کام ہم نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں، جو اللہ کے عذاب کا باعث بنے. چھوٹا سے چھوٹا عمل ہمارا اچھا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا گڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر بتایا گیا تھا کہ جو آخرت میں جو بت ہوں گے جن کو وہ پوچھتے تھے، یا جو انسان جن کو یہ پوچھتے تھے، جس سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا، وہ جب ڈینائی کر دیں گے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے ایک ویک سپورٹ سسٹم کی بات کی تھی کفار کے بارے میں. تو یہ سب سے بڑا ان کے لیے ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ کس طرح ان کے لیے ایک ویک سپورٹ سسٹم ہوگا کہ ان جن کو وہ پوچھتے تھے وہ ہی ڈینائی کر دیں گے کہ ہم لوگوں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا. تو ان میں وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے. تو اس چیز سے بھی ہمیں کافی سبق ملتا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو ہے وہ شیاطین کی بات کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ہمارے اوپر حاوی بھی ہوتے ہیں، ہم سے غلط کام بھی کرواتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے شیطان کے اوپر، کہ شیطان سے ہم ہمیشہ بچ کر رہیں. اور صرف شیطان سے ہی نہیں، جو جس کا ایک دعا آتی ہے نا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. تو اس میں صرف اور صرف شیطان نہیں آتے، اس میں جن بھی آتے ہیں، اس میں انسان بھی آتے ہیں جو غلط کاموں کی طرف بھی لگا دیتے ہیں انسانوں کو. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ ہے آج کا ریفلیکشن. جزاک اللہ خیر. ویسے دو چیزیں قرآن میں سے ہی جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہیں شیطان سے پناہ کی، وہ کیا ہیں؟ ویسے ٹرک کوشچن لیکن آسان جواب ہے اس کا. ہم نے شیطان سے پناہ کے لیے دو چیزیں ہیں قرآن سے.
ایک تقوی جی تقوی نہیں وہ تو ہے، لیکن قرآن کی جیسے کہ ورڈز ہی ہوں، جیسے آپ نے دعا بولی نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جی وہ ہے. تو قرآن میں دو ایسی چیزیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہم جو پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہی. یہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ ناس، مینلی سورہ ناس، اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف وہی پڑھنے سے وہ شیطان سے پناہ مانگنا. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم سے. شیطان کی صفت بتائی ادھر الرجیم. تو شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ ناس بھی ہے، اور سورہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی آپ شیطان سے جیسے پناہ ہی مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو یہ دو چیزیں ہیں. چلے جزاک اللہ خیر آپ سب کے ریفلیکشنز کا انشاءاللہ. اور اگلی کلاس انشاءاللہ شاید تھوڑی سی اگر لمبی ہو، لیکن ہم اس پورے یعنی کہ تھوڑے 11 آیتیں جو بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، اور پھر وہ ہماری بریک سے پہلے لاسٹ کلاس ہوگی. پھر 3-4 ہفتے کی بریک بیچ میں آئے گی، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ واپس کنٹینیو کریں گے جب بریک ختم اگلی کلاس شاید ہماری نہیں ہوگی، ہم تو ٹریول پہ ہوں گے نا. جی یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا اس لیے بتا دوں، ہم نہیں سیٹرڈے کو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو چلے دیکھتے ہیں، کچھ تو کچھ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر میں ویسے ایک میسج ڈال دوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اٹینڈ کر سکے، کیونکہ میں نہیں ٹھیک چاہ ہے. رہا کہ سورہ کے اندر لمبی بریک ہو، پر انشاءاللہ ریکارڈنگ تو ہوگی فالو اپ کرنے کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں اگر سب لوگ جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ پھر ہم اس کو اگلے پھر بریک کے بعد ہی انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے. ہاں عمیر اور شعیب تو ہوں گے نا. وہ اگر گھر پہ ہوں گے تو، کیونکہ اگر وہ کام پہ گئے ہوں تو. ہاں یہ بھی ہے، زنیر بھی ہے ادھر، میں اور اقرا ہی جا رہے ہیں نا، اچھا تو اچھا باقی سب ہیں ادھر. ٹھیک ہے، میں میسج ڈال کے پوچھ لوں گا جو پھر سب کی اویلیبلٹی کے حساب سے. اگر لوگ سب نہیں ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پھر بریک کے بعد ہی ہم پوری کر لیں گے سورہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب